بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ دانائی کے کافی عمدہ بادشاہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایسی ایسی دانائی کی باتیں بتائی جس سے انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ان کے فارمولے آج تک حکیم استعمال کر کے مریضوں کو صحت یاب کرتے ہیں۔ ایک بار یہ ایک جنگ کے اندر گرفتار ہو گئے۔ حکیم لقمان اللہ کی قدرت سے سانولے رنگ کے تھے۔ پھر ان کو ایک تاجر نے بطور غلام خرید لیا۔ تاجر حکیم لقمان کو اپنے پاس لے آیا۔ یہاں پر تاجر کے پہلے سے غلام بھی موجود تھے جو کہ کافی خوبصورت تھے۔ تاجر کے پھلوں کے باغات بھی تھے۔ اس پر تمام غلام جا کر رکھوالی کیا کرتے تھے۔ یہاں پر باقی غلام حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑاتے، لیکن حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ چپ رہتے تھے اور یہ دانائی کی ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہاں پر جو بھی موجود ہوتا تھا وہ ان کی باتیں سن کر دنگ رہ جاتا۔ یہ سارے غلام باغ کے اندر رکھوالی کی جگہ خود ہی تاجر کے پھل کھاتے تھے، اور جب تاجر پوچھتا کہ پھل کہاں ہیں تو یہ کہہ دیتے کہ یہ حکیم لقمان کھا گیا ہے۔ پھر تاجر بھی حکیم لقمان سے ناراض رہنے لگ گیا۔ اب یہ بات حضرت حکیم لقمان کو ناگوار گزری تو آپ نے ایک دن تاجر سے کہا، جناب یہ لوگ مجھ پر ایسے ہی قصور و الزام لگا رہے ہیں۔ اگر آپ نے معلوم کرنا ہے کہ پھل کس نے کھائے ہیں تو آپ ایک کام کریں، گرم پانی میں ہم سب غلاموں کو پلائیں اور پی کر آپ ایک گھوڑے کے اوپر سواری کریں۔ آپ آگے چلتے جائیں اور ہم آپ کے پیچھے پیدل آئیں گے۔ کچھ ہی دور جا کر پتہ چل جائے گا کہ پھل کس نے کھائے ہیں۔ جیسے ہی اگلے دن باغات سے واپس آئے تو تاجر نے ان سب کو گرم پانی پلایا اور خود گھوڑے کے اوپر سواری کر کے آگے چلتا گیا اور پیچھے سارے غلام آتے گئے۔ ان سے تاجر نے کہا کہ آپ میرے پیچھے دوڑتے آؤ۔ یہ دوڑتے گئے۔ کچھ ہی دور جا کر ان سب نے وہاں پر الٹیاں کرنا شروع کر دیں۔ اب ان لوگوں نے جو کچھ بھی کھایا تھا وہ سارے کا سارا باہر آ چکا تھا۔ ان کے ساتھ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قے کی تو ان کی قے صاف تھی۔ ان کی قے میں کوئی پھل فروٹ موجود نہیں تھے۔ باقی تمام غلاموں نے قے کی تو ان کی قے کے اندر پھل فروٹ موجود تھے۔ اب ان سب غلاموں کی حقیقت کھل کر تاجر کے سامنے آ چکی تھی۔ تاجر نے ان سب کو باتیں سنائیں اور کہا کہ آپ لوگ ایک بے قصور پر الزام لگاتے رہے کہ پھل یہ کھا جاتا ہے، جبکہ پھل کھانے میں تو آپ لوگ ملوث پائے گئے ہو۔ پھر تاجر نے حضرت حکیم لقمان کو گھر کا سرپرست بنا دیا اور ساتھ ہی ان غلاموں کو سزا دی جو ملوث پائے گئے، اور ان سب غلاموں کا سردار اب حکیم لقمان بن چکے تھے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جو بھی مصیبت تم پر آئے اسے اپنے حق میں بہتر سمجھنا۔ بظاہر تو وہ تمہارے لیے مصیبت ہوگی پر اس میں بھی تمہاری بھلائی ہوگی۔ بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے میں سمجھ گیا اور اس کا مطلب بھی مجھے معلوم ہے، لیکن یہ بہتر نہیں کہ جو بھی مصیبت مجھ پر آئے میں اس کو اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ میرا بھی یقین اتنا پختہ نہیں ہے۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا، پروردگار نے ہماری بھلائی کے لیے انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں۔ ہمارے دور میں بھی انبیاء آئے ہوئے ہیں، چلو ان کی برکت سے فیضیاب ہو کر آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا اسی وقت نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے تیار ہو گیا۔ آپ کا سفر کافی لمبا تھا۔ پھر آپ نے اپنے ساتھ خچر رکھ لی اور خچروں پر اپنا سامان بھی لاد لیا۔ پھر سفر کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے آپ کے راستے میں ایک ویران جنگل آ گیا۔ آپ اس میں سے چلتے رہے۔ پھر یہ جنگل کافی ویران تھا، یہاں پر پانی تک موجود نہیں تھا۔ پھر دوپہر ہو گئی۔ آپ لوگ ہانپنے لگے اور آپ کی ضرورت زندگی کا سامان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اب خچر بھی کافی تھک چکے تھے۔ پھر آپ نے خچروں سے نیچے اتر کر پیدل چلنا ضروری سمجھا۔ چلتے چلتے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دور سایہ نظر آیا۔ آپ نے سمجھا وہاں پر آبادی ہوگی، یہاں کوئی بندہ رہتا ہوگا جس سے ہماری مدد ہو پائے گی۔ پھر آپ اس سائے کی طرف چلنے لگے۔ اب آپ لوگ کچھ ہی قدم چلے تھے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو چوٹ لگی، اور چوٹ ایسی گہری تھی کہ ایک ہڈی آپ کے بیٹے کے پاؤں سے گزر گئی، اور آپ کا بیٹا چلنے سے قاصر ہو چکا تھا اور وہ درد کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ نے اپنے بیٹے کو سینے سے لپیٹ لیا اور اپنے بیٹے کے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے۔ کافی مشقت کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی ہڈی نکال لی۔ آپ اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگے۔ پھر آپ نے اپنے عمامے سے کپڑا پھاڑا، پھر اس کو بیٹے کے زخم سے باندھ دیا۔
بیٹے کی اتنی دردناک حالت دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ آپ کے آنسو بیٹے کے چہرے پر گرنے لگے تو بیٹے کو ہوش آ گیا۔ جیسے ہی بیٹے نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، ابا جان، آپ تو کہہ رہے تھے کہ مصیبت میں بھلائی ہوتی ہے، یہاں پر تو ہم ہی مصیبت میں آ گئے ہیں اور آپ رونے لگے۔ آپ ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں ہماری بھلائی کیسے ہے، جبکہ ہمارے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو۔ یہ ایک ویران جنگل ہے جس میں پوری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے یہاں پر چھوڑ کر جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو میری اس مصیبت کی وجہ سے رنج و غم رہے گا۔ اگر آپ رحمۃ اللہ علیہ مجھے چھوڑ کر نہیں جاتے تو ہم دونوں ہی یہاں پر اس ویرانے میں بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ اب آپ ہی بتائیں اس مصیبت میں ہمارے لیے بھلائی کیسے ہوئی؟ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ بیٹے کی ساری باتیں سن کر کہنے لگے، بیٹا، میرا رونا اس لیے تھا کہ ہر باپ اپنے بیٹے کا دکھ دیکھ کر رونے لگتا ہے اور غمگین ہو جانا یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم اس وقت مصیبت میں ہیں تو اس میں ہماری بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں چھوٹی مصیبت دے کر بڑی مصیبت سے بچا لیا گیا ہو، اور یہ مصیبت اس مصیبت سے کافی چھوٹی ہو جس سے ہمیں بچایا گیا ہو۔ یہ ساری بات سن کر آپ کا بیٹا خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے اس طرف نظر دوڑائی، جس طرف سایہ دار دھواں نظر آ رہا تھا تو وہ دھواں غائب ہو چکا تھا۔ پھر آپ سوچنے لگے، ہو سکتا ہے میرے پروردگار نے ہمارے لیے کسی کو بھیجا ہو، لیکن وہ کہاں غائب ہو گیا؟ ابھی آپ سوچ ہی رہے تھے کہ آپ کے سامنے ایک بندہ گھوڑے کے اوپر اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیا، جو کہ ایک سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھا اور سفید عمامہ بھی سر پر تھا۔ جیسے ہی وہ آپ کے قریب آیا تو وہ غائب ہو گیا۔ پھر وہاں ایک غیبی آواز آئی کہ کیا تم ہی لقمان ہو؟ تو آپ نے فرمایا، جی میں ہی لقمان ہوں۔ پھر ایک آواز آئی، کیا تم حکیم بھی ہو؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، میں حکیم ہوں اور مجھے حکیم لقمان کہا جاتا ہے۔ پھر آواز آئی کہ تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے کیا کہا ہے؟ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تم کون ہو؟ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ پھر آواز آئی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں، مجھے صرف انبیاء کرام اور فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو دکھائی نہیں دے رہا۔ پروردگار نے حکم دیا تھا کہ اس شہر کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھنسا دو۔ مجھے خبر دی گئی کہ آپ دونوں بھی اس شہر کی طرف آ رہے ہو، تو پھر میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ آپ کو اس شہر جانے سے روکے۔ پھر پروردگار نے آپ کو ایک چھوٹی مصیبت میں ڈال دیا اور آپ کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھا دی، پھر آپ لوگ بڑی مصیبت سے بچ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے لڑکے کے پاؤں پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کا زخم ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے برتن والے پانی پر ہاتھ پھیرا تو اس میں پانی بھر گیا، اور جس برتن میں کھانا ختم ہو چکا تھا اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے بھر گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں سمیت سامان کو اٹھا کر گھر میں پہنچا دیا، جبکہ آپ کا گھر کافی دنوں کی مسافت پر دور تھا۔ بلا شبہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹی مصیبتوں کی وجہ سے پروردگار ہمیں بڑی مصیبتوں سے بچا لیتا ہے، اور جو پروردگار کرتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور لائک کیجیے۔